السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حکیم عبد الماجد حاضر ہے۔ تو گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے سحری کے بارے میں، زیادہ فوکس تھا۔ تو ابھی جو سحری کے بارے میں ہی دوستوں کا سوال آیا، تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس کا جواب جو ہے کمپلیٹ اور تحمل سے آپ کو دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگ سمجھ پائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح کی غذا لینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، ہم نے آپ کو بار بار یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی تلی ہوئی چیز نہیں کھانی ہے، نہ ہمارا سالن تلا ہوا ہونا چاہیے، نہ ہماری روٹی کو جو ہے وہ پراٹھا کی طرح بنایا ہوا ہونا چاہیے۔ اب اگر سپوز ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ جو آپ کے کویسچن کا اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہماری باڈی چونکہ سارا دن ہم روزے میں ہوتے ہیں، تو اس میں جو ورکنگ کرنے والے، جتنی بھی ہیلدی ورکنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا اگر کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر اسی چیز کی ہوتی ہے کہ ان کی باڈی میں جو لبریکیشن ہے نا، اچھی جو کیلشیم ہے نا، اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے پہلے تو یہ بتایا کہ صبح کے ٹائم کی ہلکی پھلکی آپ واک کر لیں، چل لیں، پھر لیں، تھوڑا اس طرح کی جو ہے وہ ورزش صبح کی کریں، تو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے پھر سو جائیں۔ تو اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جب نیچرلی آکسیجن پوری ہوگی، تو نیچرل آکسیجن جو ہے وہ جب باڈی کے اندر پوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہماری کیلشیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ پوری ہوتی ہے۔ تو چونکہ کیلشیم جب پورا ہوتا ہے تو پھر ہماری جو لبریکیشن ہے باڈی کی مختلف اینڈ پر، مختلف جو ہے نا وہ باڈی کے اعضاء میں، وہ اسی طرح سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم غذائی اینڈ پر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ ایک تو کبھی بھی گندم جو ہے نا، اس کے ساتھ جو آنتوں کے پیشنٹ ہیں، جو ڈائجسٹیو اینڈ کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے بالخصوص جو لوگ جو ہے وہ کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں، جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں، جن لوگوں کو کرونک شوگر کا ایشو ہے، ان سب لوگوں کے لیے بہترین یہ ہے کہ گندم کے ساتھ جو اور باجرے کو برابر مقدار میں وہ آٹا بنائیں، اس کو پیسیں، اس کے آٹے کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اپنا جو ہے 2 چمچ سے 3 چمچ تک اصلی گھی جو ہے وہ اس آٹے کے اندر ہی ڈال کر اس کو نرم کریں اور اس کی روٹی بنائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ پھر آپ اپنی جو بھی شوربے والی، یخنی والی جو بھی آپ غذا لے لیں گے، سالن لے لیں گے، تو اس کو جو ہے نا انشاءاللہ وہ آپ ڈائجسٹ بھی آسانی سے کر پائیں گے، اور وہ باڈی ہماری آرام سے اس کو جو ہے نا بینیفٹس پورے لے کر اور اس کو کمپلیٹ جو ہے نا وہ خارج کرانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب اگر سپوز اس کے اندر جو ہے وہ اگر ہم کیمسٹری کو ڈسکس کریں گے تو وہ ایک لمبے اس میں چلے جائیں گے، لیکن میں آپ کو سادہ یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی غذائیں باڈی کے اندر ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، وہ کیلشیم کی اینڈ کی ہوں، وہ پروٹین کی زیادتی ہو، وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی جو ریکٹم میں رکے ہوئے ایشوز ہوں، وہ لارج انٹسٹائن کے ہوں، اسمال کے ہوں، لیور کے ہوں، میدا کے ہوں، وہ ہمارے پورے منہ سے لے کر پورے نظام انہضام کے اندر جو کام کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو اور باجرے کو مکس کراتے ہیں، تو الحمدللہ بغیر دوائی کے مریض آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس چیز کو اپنا لینا ہے تو آپ کا جو باڈی کا نظام اخراج ہے وہ بیدار ہو جانا ہے، صفائی کا عمل درست ہو جانا ہے، اس سے آپ کے پورا خون میں بھی صاف ہونا شروع ہونا ہے۔ لانگ ٹائم آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کی بہت سارے جو ایشوز ہیں باڈی کے وہ ختم کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ شوگر کا بھی علاج ہے۔ اسی طرح شوگر کا جب یہ علاج ہو رہا ہے یا اس طرح کی جب ہمارے آرگنز ایکٹیو ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے کڈنیوں کو بھی الحمدللہ بالکل صاف کرتا ہے، فریش کرتا ہے، ایزی کرتا ہے، خون کو بھی صاف کرتا ہے۔ تو اس طرح کوشش کریں کہ ایسی غذا لیں اور اس کے اندر لبریکیشن جو ہے نا وہ بھرپور مقدار میں صبح کے ٹائم آپ پوری کر لیں۔ وہ پھر جب ہم تھوڑا چہل قدمی کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو کہا کہ آپ ایک دم سو نہ جائیں، ایک دم لیٹ نہ جائیں،
ورنہ پھر وہ ہماری باڈی کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ یا کولیسٹرول یا کوئی بھی چیز جو بڑھی ہوئی ہوگی، یہ سارا فاسد مواد بن کر، گیسز بن کر اسی کے ساتھ اس کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر ایکٹیویٹی کریں گے، کوئی تھوڑا قرآن مجید پڑھ لیں گے یا کوئی بھی کتاب، کچھ بھی ہماری جو بھی مصروفیت ہے اس کو ہم کنٹینیو کر لیں گے، ہم سو نہیں جائیں گے، تو اس میں کیا ہوگا، ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ غذا ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارا جو معدہ ہے اس کو پورا جزو بدن بنانا شروع کر دے گا، تو یہ سب سے پہلے ہماری گیسز کو خارج کریں گی اور گیسز آگے بننے بھی نہیں دیں گی، اور انشاءاللہ ہماری مدافعت کو بہت اچھے طور پر جو ہے یہ بوسٹ کریں گی۔ اس کے اندر جو ہے زنک اور سیلینیم اور یہ سب چیزیں بنانے کی بڑی اچھی جو ہے نا وہ ایک کیمسٹری جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو پراپر طریقے سے کھا لیں گے، پھر ہم اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی اپنا دودھ استعمال کر رہے ہیں، کوئی دہی استعمال کر رہے ہیں، جس طرح سے جو بھی اپنی وہ روٹین بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو پھر کنٹینیو کر لیں، لیکن ٹائم دیں اس کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی آپ نے بس جو ہے نا سحری کا ٹائم ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے اٹھنا ہے اور وہ ساری چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں نا ان کو بس ابڑا دبڑی میں کھانا بھی ہے، 5-6 گلاس پانی کے بھی پینے ہیں اور یہ بھی پینا ہے، یہ بھی پینا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری غذا جس طرح سے ہے اسی طرح سے ہمیں اس کا ٹائم مینٹین کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بھی ہماری باڈی کو جو ایک ٹائم کی پراپرلی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے نا پورا اس کو ڈائجسٹ کرنے کی طرف جو ہے نا بیدار ہو کر اپنا کام کرنا شروع کر دے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک تو سحری کے ٹائم تھوڑا ٹائم سے اٹھیں، جو آپ کی غذا ہے اس کو کھانے کے بعد پھر اس کو 1 گھنٹہ جو ہے وہ لازمی دیں، چونکہ ہم نے بھرپور جو ہے نا وہ لوبریکیشن والی غذا کھائی ہے، تو اس کو اتنا ہی اسی طرح سے ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ بعد میں پھر بھلے ہم آرام کر لیں، یا ہماری کئی لوگوں کی تو خیر ایکٹیویٹی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ بس بیٹھے ہی رہنا ہوتا ہے، کوئی ایسا خاص کام ہوتا نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جتنی ہم اس طرح کی جو ہے سحری کے ٹائم یا صبح کی جو ہم غذا لے لیں گے، تو یہ غذا جو ہے نا اتنا ہی اس کو پھر ٹائم چاہیے۔ اچھا، تو ہمیں اس چیز کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہماری باڈی نے جو پھر ان چیزوں کو کنزیوم بھی کر لیا ہے یا نہیں، یا وہ باڈی کے اندر ویسے ہی کھڑی ہیں اور نیکسٹ ڈے ہم پھر دوبارہ انڈیلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو ڈائجسٹ کرنے کی، ان کو پورا ہضم کرنے کی، اور ان کو پورا خارج کروانے کے لیے باڈی کی پوری جو ہے ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے قہوہ جات اور ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کا خیال رکھیں۔ افطاری کے اندر بھی بہت زیادہ محتاط رہیں۔ محتاط ہم نے بار بار آپ کو پانی کے لیے ہی کیا ہے۔ پانی کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ایسے پھل ہیں جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، یا وہ چیزیں جو ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں اور ہم ان کو بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کے اندر اللہ پاک نے بہت اچھی مقدار میں گلوکوز اور پانی کی مقدار عام طور پر جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، دوسرے پھلوں کی نسبت یہ اس کے اندر پانی بہت موجود ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ ہمیں پھر چاہیے کہ ہم پانی جو ہے وہ باڈی کو ایک دم انڈیل نہ دیں، وہ بالکل ہی ہمیں چند چند سیپ لے کر ٹھہر ٹھہر کے پینا چاہیے، ورنہ ڈائریا اور اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس طرح کے پھل جب ہمارے دسترخوان پہ ہوں تو ہمیں کبھی بھی کوئی بھی مشروب جو ہے نا وہ نہیں لینا چاہیے۔ تو کوشش کریں ان چیزوں پر خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے سحری اور افطاری کے بھرپور فوائد حاصل ہوں گے، اور ہماری ان چیزوں کے اوپر دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے، اور جو دوست احباب ہمیں جو ہے وہ میسج کرتے ہیں ہم اس کا پورا بھرپور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کوئی رہ بھی جاتا ہے تو اس سے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، ان چیزوں کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ یہ ایشو نہیں ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ ایک پراپر جو ہے رمضان شریف کا بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے، اور روزے کا بھی پورا بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور روزے کے اندر جو 2 پورشن ہیں وہ ہمارا پورشن ایک سحری ہے اور ایک افطاری ہے۔ ان دونوں ٹائموں کے اندر اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے، اور ان کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ان کا مطلب ہوتا ہے ان ٹائموں سے بھرپور فائدہ اٹھانا۔ بھرپور فائدے سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی اٹھنے کی روٹین بن جائے۔ وہ روٹین جب ہماری بن جاتی ہے تو ہم اپنی سحر گاہی کی طرف، صبح فجر کی نماز کی، ان چیزوں کی
کی ہماری جو ہے وہ ایک ترتیب بن جاتی ہے، اور ہم اپنا پورا نیکسٹ جو 11 ماہ ہوتے ہیں اس میں اس کو جو ہے نا آرام سے تسلسل بنا سکتے ہیں، اس کو جو ہے ترتیب رکھ سکتے ہیں۔ یہ مقصد سحری کا ہے۔ اسی طرح افطاری کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ٹائم آپ غذا لے لیں، رات کو 2 بجے 3 بجے کی غذاؤں کو چھوڑ دیں اور بے ترتیب غذاؤں کو چھوڑ دیں اور بالکل نارمل اور اعتدال والی غذا پہ رہیں، تو آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ بیسیکلی روزے کے جو مقاصد ہیں وہ سادہ اور بالکل جو ہے وہ سمپل غذا کا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے نا اب بہت سارے ان چیزوں میں جو ہے نا وجوہات ہیں، اس میں ہم لمبے چلے جائیں گے، لیکن شارٹ کٹ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اصلاحی اینڈ پر رہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر ہم سادہ غذا سحری میں بھی لیں اور لبریکیشن والی لیں، اسی طرح سادہ غذا افطاری میں لیں، اور ایسی غذا لیں جس میں بہت جو ہے نا پانی کی مقدار لمیٹڈ بھی رہے اور ہماری تلی ہوئی چیزیں بالکل نہ ہوں، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بھرپور فائدے ہوں گے، بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، دیکھتے رہیں۔ اجازت چاہوں گا ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پراپر دیکھتے رہیں اور کویسچن انشاءاللہ کرتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر طرح سے حاضر ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اجازت دیجیے حکیم عبد الماجد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔